اس وقت جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے جس میں پاکستان سمیت بھارت، روس، اس کے ساتھ ساتھ چین اور سینٹرل ایشیا کے کچھ جو ممالک شامل ہیں، یہ تنظیم ہے، اس کی جو صدارت ہے وہ بھارت کے پاس ہے، اور بھارت جو ہے اس سال سیریز آف ایونٹس کروا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس پلیٹ فارم سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے پاکستان کے وزیر خارجہ، وزیر دفاع کو بھی دعوت دی ہے کہ جو اپریل اور مئی میں جو اہم اجلاس ہو رہے ہیں ایس سی او کے کہ وہ اس میں شرکت کریں، اور اس سے پہلے بہت سے ایونٹس ہو رہے ہیں۔ اسی ہفتے ایک سیمینار تھا جو ایس سی او کے تعاون سے ہوا اور بھارت اس کی میزبانی کر رہا تھا، جس کا پرپز یہ تھا کہ جو ایس سی او کے ممالک ہیں، ان کی جو ملٹریز ہیں، ان کا جو ہیلتھ کیئر اور خاص کر کے جو پینڈیمک، آپ کو پتا ہے کہ کووڈ 19 کے بعد ان تمام ممالک میں جو ان ممالک کی افواج ہیں ان کا ایک بڑا کردار تھا، تو یہ آپس میں ایکسپیرینسز شیئر کریں۔ اس میں پاکستان نے بھی شرکت کرنا تھی، لیکن پاکستان نے شرکت کیوں نہیں کی؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے جو اپنا انویٹیشن تھا پاکستان کو دیا وہ وڈرا کر لیا۔ اور وڈرا کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ایک پریپریٹری میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں پاکستان نے جو اپنا نقشہ دکھایا اس پر بھارت نے اعتراض کیا، اور بھارت کا اعتراض کیا تھا؟ کیونکہ اس نقشے میں پاکستان نے جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو پاکستان کا حصہ دکھایا، اور اس پر جو بھارت کی وزارت خارجہ ہے انہوں نے اعتراض کیا اور پاکستان سے کہا کہ یا تو آپ یہ جو نقشہ ہے اس کو ہٹا دیں یا پھر آپ اس میں شرکت نہ کریں، اور پھر پاکستان کو مجبوراً اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا پڑی۔ لیکن جو پاکستان کا موقف ہے، پاکستان نے کہا کہ یہ جو بھارت کا ایکسکیوز ہے یہ بالکل بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ جو جموں اینڈ کشمیر ہے وہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، اس پہ یو این کی قراردادیں موجود ہیں، اور بھارت کا یہ جو رویہ ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ دو کہ جو بھارتی میڈیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے انویٹیشن کینسل نہیں کیا، پاکستان کو چوائس دی تھی کہ آپ غلط نقشہ دکھا رہے ہیں، اگر اس نقشے کو کریکٹ کر دیں تو آپ شرکت کر سکتے ہیں۔ خیر یہ تو جب ایک چیز اوپن ہو جائے، اور اس طریقے سے مجھے یاد ہے کہ کسی ایک انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن نے اپنی ایک کتاب کے اندر پاکستان کے نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو نہیں دکھایا تھا، تو ہم نے اس پہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور ان کو وہ پیج وہ چینج کرنا پڑا تھا۔ تو یہ ایک ہمارا ایک سٹینڈرڈ موقف ہے، بالکل وہ اپنی جگہ پہ رہے گا جب تک یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہو جاتا ون وے اور دی ادر۔ بٹ اس سے لگ یہ رہا کہ جو ابھی ایک ہاسٹائل اپروچ لی ہے انڈیا نے، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کمنگ وزٹس ہیں فارن منسٹر کا ہو یا ڈیفنس منسٹر کا، وہ کیا پاسبل ہیں یا وہ بھی پھر کٹائی میں پڑ جائیں گے؟ دیکھیں جو بھارتی میڈیا ہے جو رپورٹ کر رہا ہے، ان سے جو رپورٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ باقی ایونٹس پر نہیں ہوگا۔ وہ تو کانفیڈنٹ ہے کہ شاید اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ سپٹمبر 2020 میں اس وقت نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کا ایک ورچوئل اجلاس ہوا تھا ایس سی او کا، تو اس میں بھی پاکستان نے پہلی دفعہ یہ، کیونکہ سارا معاملہ ہوا نا 5 اگست 2019 کے بعد، انڈیا نے بھی یہ حرکت کی، نہ صرف انہوں نے اللیگلی اس کو اینیکس کیا مقبوضہ کشمیر کو، بلکہ انہوں نے بھی جو میپ شو کیے اس میں اب وہ مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ دکھاتے ہیں۔ تو پاکستان نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم یہی کر سکتے تھے، پہلے جمعے کے جمعے احتجاج کرتے تھے، تو پھر ہم نے اپنا نقشہ جو نیا نقشہ لایا اس میں مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ دکھایا تھا، مطلب ایک آپٹکس کے اعتبار سے۔ پہلے ہم دکھاتے تھے اس کو ڈسپیوٹڈ دکھاتے تھے، اب اس کو ہم اپنا حصہ دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس وقت معید یوسف نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، تو ان کے بیک ڈراپ میں وہ نیا نقشہ جو ہم جس میں مقبوضہ کشمیر کو، پورے کشمیر کو، جموں اینڈ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھا رہے تھے، تو اس میں جو اجے ڈووال تھے انہوں نے واک آؤٹ کر گئے وہاں سے، اس جو ایس سی او کی ورچوئل میٹنگ ہو رہی تھی۔ تو انڈیا بھی اس معاملے میں دونوں ممالک ایک دوسرے پر پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ اب جو میری دفتر خارجہ کے حکام سے بات ہوئی اس میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں قصور انڈیا کا ہے، کیونکہ ہم جو ایس سی او کی اسپرٹ ہے اس کے تحت اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو میٹنگز ہوئی ہیں، لیٹ سے کہ چیف جسٹسز کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں خود تو چیف جسٹس نے شرکت نہیں کی، ان کی جگہ پہ جسٹس منیب اختر نے کی، لیکن ورچولی کی۔ انرجی منسٹرز کا اجلاس ہوا، اس میں بھی پاکستان نے ورچولی شرکت کی، مطلب پاکستان شرکت کر رہا ہے۔ تو پاکستان، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں چین اور روس بھی ہیں، تو جو بھی پاکستان فیصلہ کرے گا ظاہر ہے کہ کم از کم چین کو تو اعتماد میں لے گا، اور چین کی یہ خواہش ہوگی اور روس کی بھی کہ پاکستان اس کا بائیکاٹ نہ کرے۔ ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ کیا ڈیفنس منسٹر جائیں گے یا کیا وزیر خارجہ جائیں گے، فورن آفس جو ہے وہ ٹائٹ لپڈ ہے۔ کل بھی میرے خیال میں وزیر دفاع سے کوئی سوال ہوا کسی ٹی وی چینل پر، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ تو حکومت کرے گی۔ تو جہاں تک میرا اپنا ماننا ہے کہ یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، ایک ریجنل فورم ہے، امپورٹنٹ فورم ہے،
ہمیں بھارت کے لیے اسپیس چھوڑنی نہیں چاہیے. بھارت بے شک اس کی میزبانی کر رہا ہے, تھوڑا سا ہمیں ایکٹیولی ہو کے سوچنا چاہیے. اگر ہم یہ کام کریں گے, مجھے لگتا ہے کہ بھارت شاید ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اس ہفتے انہوں نے شرارت کی ہے, شاید پاکستان کو پرووک کرنے کی شرارت کی ہے کہ پاکستان آئے نہیں, کیونکہ پاکستان آئے گا تو شاید پاکستان کو اس کا زیادہ فائدہ ہے. اگر پاکستان نہیں جائے گا تو اس کا بھارت جو ہے وہ فردر پوائنٹ سکور کرے گا. دیکھیں جی کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ تو ہے ہی ایسی کہ وہ تو ریجنل کسی فورم پہ آنے نہیں چاہتے, وہ کوآپریشن چاہتے نہیں ہیں. تو وہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ بھارت نے شرارت کی. دیکھیں اس میں ہمارے لیے اگین بارہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیے ماڈل ہونا چاہیے وہ انڈیا چائنا ریلیشنز ہونے چاہیے. بالکل باوجود ان کے کہ ان کے بھی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں, وہ اپنی ٹریڈ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہی اسپرٹ پاکستان اور انڈیا کا بھی ہونا چاہیے. یہ پوائنٹ سکورنگ جو ہے ٹھیک ہے, یہ کرتے رہیں کیونکہ دس از پارٹ آف دی انٹرنیشنل پالیٹکس. اس کو نہ تو کوئی انڈیا کو روکا جا سکتا نہ پاکستان کو اسے روکنا چاہیے. بٹ جو ان کا الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے ہیونگ پیسفل ریلیشنز, ریزولوشن آف دی کشمیر ایشو ان لائٹ آف دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل جو ان کی ریزولوشن ہے. اور ویسے میرے خیال میں پاکستان اور بھارت کو دنیا سے بھی سبق سیکھنا چاہیے